अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मैं आपको बताऊँगा कि पोलैंड में वर्क वीज़ा कैसे लेना है और किससे रब्ता करना है और कौन-कौन लोग कर सकते हैं, ऐज कितनी चाहिए, ज़ुबान चाहिए कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे। पोलैंड में एक एजेंसी है। एजेंसी समझते हैं जैसे पाकिस्तान में एजेंसियाँ होती हैं, लेकिन वो और तरह की एजेंसी है। ये एजेंसी इस तरह की है कि इस मुख्तलिफ जो फ़र्में होती हैं, उन्होंने इस एजेंसी से रब्ता किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे कि एक बंदे एक फ़र्म है, मैं मुख्तसर सी वीडियो करूँगा, आप गौर से सुनें, पूरी देखें फिर समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक फ़र्म है, उसको 5 मज़दूर चाहिए। वो उस एजेंसी से रब्ता करेगी। एक फ़र्म है और उसको 5 वेयर हाउस में बंदे चाहिए, वो इस एजेंसी से रब्ता करेगी। एक फ़र्म है, उसको 5 इंजीनियर चाहिए, वो उस एजेंसी से रब्ता करेगी। एक बंदे को एक इधर फ़र्म है, उसको 5 एग्रीकल्चर में लोग चाहिए, वो उस फ़र्म से रब्ता करेगी। एक एजेंसी है जिसने एक GmbH बनाई है, तो वो लोगों को आगे मुख्तलिफ कंट्री से हायर करती है। आप बात समझें कि मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट होती है जो फर्मों की, उन्होंने एक आगे एक एजेंसी है उससे रब्ता किया हुआ है। उनको उनको बोलते हैं कि हमें इतने बंदे चाहिए, वो बोलता है मुझे इतने चाहिए, तो वो उतने ही। इसलिए उस एजेंसी के पास बताने का मकसद ये है कि हर तरह की जो जॉब्स होती हैं वो अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर की भी है, इंजीनियर की भी है, डॉक्टर की भी है, वेयर हाउस में है, पैकिंग की है, हर तरह की जॉब उस एजेंसी के पास है। ये बताने का मकसद ये है, अगर मैं आपको वैसे कहता कि जी उनके पास एग्रीकल्चर की भी जॉब है, डॉक्टर की भी हैं, इंजीनियर की भी हैं, तो आपके ज़हन में पहला ये सवाल आना है, यार ये बंदा झूठ बोल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही जगह डॉक्टर भी चाहिए और एग्रीकल्चर भी चाहिए, एक ही जगह डॉक्टर भी चाहिए और 5 फॉर एग्ज़ाम्पल बाल काटने वाले चाहिए। मगर आपके ज़हन में ये गलत सवाल पैदा हो जाएगा कि यार एक एक ही फ़र्म में इतने इस तरह के अपोज़िट लोग क्यों चाहिए? मैंने इसलिए क्लियर किया है कि जिस फ़र्म को जिस शोबे में बंदे चाहिए, वो इस ग्रुप से राब्ता करती है और ये ग्रुप आगे से इंडिया, पाकिस्तान, पूरे एशिया से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जहाँ से उनको रिक्वायर लोग होते हैं, वो उनको बुला लेते हैं। तो फिर वो आगे उस फ़र्म को देते हैं। अच्छा, उस जो मैं आपको एजेंसी बता रहा हूँ, वो पैसे किससे लेगी? वो पैसे आपसे नहीं लेगी, वो पैसे उस फ़र्म से लेगी, जिस फ़र्म को वो बंदे ला के देगी, प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़र्म ने बंदा या एक एग्रीकल्चर की फ़र्म है, इधर फ़र्में होती हैं, उसने बोला जी मुझे 5 बंदे चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। उसने नेट में दे दिया ये 5 बंदे एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उधर से सीवी डाली, आप आ गए, आगे वो जो आपको है वो रेफ़र करेगी या आपको उनके पास छोड़ के आएगी। जब आप उनके पास चले जाएँगे, वो उनसे 2000 यूरो या 1000 यूरो जो उसने तय किया होगा, सारी सरदर्द का, वो खुद ले वो एजेंसी पैसे उनसे लेगी। ये बात मैं समझाने की कोशिश करूँ कि क्यों ऐसा है? क्योंकि वो एजेंसी उन लोगों के लिए मुख्तलिफ फ़र्मों के लिए काम कर रही है, किसी एक फ़र्म के लिए नहीं कर रही। उसको ट्रक ड्राइवर भी चाहिए किसी फ़र्म को कि ट्रक के 5 ड्राइवर चाहिए, तो वो नेट में डाल देंगे मुझे 5 ट्रक ड्राइवर चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही फ़र्म के पास इतने काम कैसे होंगे। अब मैंने ये आपको कांसेप्ट समझा दिया कि क्यों उसको हर फ़ील्ड में बंदे चाहिए। तो एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियर, डॉक्टर, ट्रक ड्राइवर, पिज़्ज़े पे काम करने वाले, किचन में काम करने वाले, वेटर, हर तरह के वेयर हाउस में, पैकिंग में, गोश्त बनाने वाले, दूसरे हर शोबे में उनको बंदे चाहिए होते हैं और वो बंदे उस एजेंसी के पास एजेंसी आगे से लाती है और ला के उनको देती है, फिर उनसे पैसे लेती है, फी बंदा 2000 1500 यूरो। उसका काम ही यही है कि जिसको भी इस फील्ड में बंदे चाहिए, हमसे राब्ता करे, हम बंदे ला के देंगे। अच्छा, वो पैसे क्यों पे करते हैं? आगे एक वो खुद भी तो बंदे बुलवा सकते हैं। आपका पहला सवाल ये होगा एक एग्रीकल्चर या किसी फ़र्म में एक ड्राइवर चाहिए, ट्रक ड्राइवर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो उस फ़र्म को 2000 क्यों देगी? वो खुद क्यों नहीं बंदे बुलवा लेती पाकिस्तान या इंडिया से? जी, ये सवाल को समझें। अगर
ایک فرم کو 5 ٹرک ڈرائیور چاہیے اور وہ نیٹ میں دے گی مجھے 5 ڈرائیور چاہیے، تو وہ پھر نیٹ میں لوگ اس کو سی وی بھیجیں گے، جو بھی اپنا ایکسپیرینس لیٹر بھیجیں گے، ایک سی وی پوری بھیجیں گے، اس میں لکھا ہوگا میں اتنے سال ڈرائیونگ کی ہے، یہ ہے، میں یو اے ای میں سے ہوں، پاکستان سے ہوں، کہاں سے ہوں. تو وہ پھر ایسے کریں گے کہ وہ مختلف طرح سے جو ہے وہ ان کو ٹینشن پڑے گی، ان کا کام بڑھ جائے گا. ان کو اسپیشل ایک بندہ رکھنا پڑے گا اس فرم کو، جس کو وہ 2 سے 2.5 ہزار یورو پے کریں گے، اور وہ صرف 5 ٹریک ڈرائیور چاہیے، اور وہ بندے کو پکا رکھنا پڑے گا اس فرم میں کہ جی آپ اتنی دیر یہ کام چل رہا ہے، کوئی بندہ پورا اتر رہا ہے، کوئی نہیں اتر رہا، آپ ایسا کریں کہ جی وہ آگے سے جواب دے رہی ہے بیٹھ کے. ساتھ ہر بندے کو انٹرنیشنل لاز کا نہیں پتہ ہوتا کہ اگر پاکستان سے کوئی بندہ آنا ہے تو اس کو کیا ریکوائرمنٹ ہے. اس کو ایک بندہ ٹرین کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا ہر چیز کے لیے، کون سا لا ہے انٹرنیشنل بندے کے لیے، کیا لا ہے، کیا ہے ویئر ہاؤس میں کتنے سال کا ویزا ملے گا، کیا جو آنسر کرنا ہے، کیا سی وی میں دیکھنا ہے، کیسے بندہ ہائر کرنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایجنسی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی مکمل ریسرچ ہے، اس کے بارے میں کیوں ہے، کس لیے اس پہ پاکستانی لوگ بہت زیادہ پولینڈ ورک ویزے پر آئے ہیں. تو وہ ایجنسی جو ہے اس کو سارا پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ویزے کا کیا لا ہے، کیسی سی وی والے کو بلانا ہے، کیسی سی وی والے کو نہیں بلانا، کیا ایکسپیرینس چاہیے. ایک بندہ کہہ دے میرے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو اس کو وہ نہیں پراورٹی دیں گے. ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھ کو 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس کو دیں گے. اس لیے اگر کوئی جو ہر فرم ہے وہ اپنے اپنے بندے ہائر کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ ایسا نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، نہ وہ اتنے بندے 2-3 رکھیں گے، ایک آفس بنائیں گے، بندہ رکھیں گے، 2 یا 3 بندے رکھیں گے، ایک قانون والا ہوگا، ایک دوسرا ہوگا. آپ پاکستان سے رابطہ کریں گے، وہ دفتر میں 3 بندے آپ کے لیے کام کر رہے ہوں گے اور پورا سال کام چلے گا، وہ ان کو بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے گا. بجائے اس کے کہ وہ 3 بندے رکھ کر 5 بندے پاکستان سے یا انڈیا سے بلوائیں، وہ ایسا کرتے ہیں وہ سیدھا اپنا کانٹریکٹ وہ ایجنسی کو دیتے ہیں کہ جی ہمیں 3 بندے بجلی میں چاہیے، 3 بندے ہمیں ڈرائیور چاہیے فار ایگزامپل، تو یہ ہمیں پرووائڈ کر دیں. وہ فرم آگے سارا کچھ کرے گی. جو گروپ کا نام ہے، اس کے گروپ کا نام ہے RALEN، ریلائن. ہم ریلائن بولتے ہیں، آپ پتہ نہیں ذرا ہمارا جرمن میں ڈیالیکٹ ذرا چینج ہے. آپ کو میں اسپیلنگ بول کے بتا رہا ہوں، انگلش میں اسپیلنگ بول رہا ہوں، RALEN گروپ پولینڈ. آپ نے جب نیٹ میں یہ سرچ کرنا ہے کہ RALEN گروپ پولینڈ، آپ کی ویب سائٹ کھلے گی، آپ اس میں جائیں، آپ اس میں جا کے اپنی سی وی بنائیں، اس میں اپلائی کریں. آپ جائیں گے جب اس میں جاب ریسرچ کریں گے تو اس میں آپ کو مختلف کیٹیگریز کی جاب مل جائیں گی. ویئر ہاؤس میں چاہیے، پیکنگ میں چاہیے، ڈرائیور چاہیے، الیکٹریکل چاہیے، الیکٹرانکس میں شعبے میں چاہیے. ان کو اس میں لکھا ہوگا ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، سول انجینئر چاہیے، کس لیے کیا کیٹیگری، ایگریکلچر کے ویزے ہیں، سیکورٹی کے ویزے ہیں. اس جب یہ ریلائن گروپ پولینڈ آپ کھولیں گے، اس میں جا کے آپ ریسرچ کریں گے، یہ آپ نے خود کرنی ہے، تو وہ آگے جا کے آپ کو سب کچھ کھلتا جائے گا. میں کوئی غلط ویب سائٹ نہیں بتا رہا، غلط آپ کو کوئی گروپ کا نام نہیں دے رہا، یہ ریسرچ آپ نے کرنی ہے. کئی لوگوں کے بعد میں مجھے میسج بھائی آپ کر دیں، ایسے کر دیں. بھائی میں خود بہت بیزی بندہ ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا. میں آپ سے پہلے ہی سوری کرتا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا. میں کلیئر بتا رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک وے بتا رہا ہوں. آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کو راستے کا نہیں پتا کہ یار یہ کون سا راستہ جائے گا، میں آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. تو آپ کو چاہیے، باقی آپ نے بھی کچھ کرنا ہے. دیکھیں آپ کچھ نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے خود ہلچل، کچھ ہلنا جلنا ہے تو کچھ ہوگا، اور ویسے بھی آپ کے ہلنے سے ہی سب کچھ ہوگا. اگر آپ نے زندگی میں اپنا ایک گول سیٹ کیا ہے کہ یار میں نے یہ اچیو کرنا ہے، ایک بندے نے سوچ لیا، اپنا گول بنا لیا کہ میں نے یورپ میں جانا ہے، اچھا پیسہ کمانا ہے، اپنی لائف سیٹل کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو سیٹل کرنا ہے، تو آپ نے جب گول سیٹ کر لیا تو آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے. لیکن یہ نہیں، جو بندہ، میں ویسے بھی بتا دوں، دن کے 10 گول بناتا ہے تو وہ 10 کے 10 ہی نیست و نابود کرتا ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کرتا. دن میں ایک گول بناؤ، مہینے میں ایک گول بناؤ، 6 ماہ میں ایک گول بناؤ، سال میں ایک گول بناؤ، لیکن اس کو چیز کرو. ایک گول ہو لیکن وہ چیز کرو. یہ نہیں بھائی آپ کر دو، بھائی وہ کر دے، بھائی یہ کر دے. پرابلم آپ کو ہے، آپ نے حل کرنی ہے. میں بھی آپ کی طرح تھا، میں بھی ادھر آیا ہوں، سٹرگل کی ہے، ٹھیک ہے، اچھا چل رہا ہے، شکر الحمدللہ. اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں،
آپ دیکھیں زندگی آپ نے اپنی چینج کرنی ہے. ایک ہی بندہ آپ کا بھلا کر سکتا ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ہیلپ کون کرتا ہے. آپ کا زندگی میں سب سے سچا دوست کون ہے, آپ کے لیے کون کام کر سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. جتنی دیر آپ خود آپ کا بھلا نہیں کریں گے, آپ کا بھلا کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ ذہن میں رکھیں. سوچنے سے, لیٹنے سے, ٹائم ضائع کرنے سے کچھ نہیں ہونا. آپ نے خود ایکٹیو کرنا ہے. میں ویڈیو ڈالتا ہوں, آپ لوگ بعد میں کہتے ہیں بھائی پلیز آپ اپلائی کر دیں ایسے. بھائی آپ میں مانتا ہوں آپ ان پڑھ بھی کئی لوگ ہوں گے, میرے جیسے ان پڑھ بھی ہوں گے, میں بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں. آپ ایسا کریں, کسی دوست پڑھے لکھے کو پکڑیں یار, اس کو کہیں مجھے یہ نیٹ میں ریلائن گروپ پولن ہے, اس میں جا کے مجھے جاب ریسرچ کر دو, سی وی بنا دو. کتنی دیر لگے گی سی وی بنانے میں؟ تو سی وی بنوا کے اس میں آپ ایسا کریں, ایک اگر آپ الیکٹریکل ہیں تو آپ ایک الیکٹریکل میں سی وی ڈالیں, تھوڑی سی اسی سی وی کو چینج کریں, ایک ویئر ہاؤس میں ڈال دیں, ایک ڈرائیور میں ڈال دیں. آپ 3-4 مختلف شعبوں میں ڈالیں, کہیں نہ کہیں سے تو آنسر آئے گا نا. ایک دفعہ آنسر نہیں آتا, دوسری دفعہ, دوسری تیسری دفعہ کریں. ایک لڑکے سے لاسٹ ٹائم میرا رابطہ ہوا, وہ پولینڈ کا ورک ویزا لے کے آیا ہے. اس نے بولا جی 3 دفعہ انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا ریلائن گروپ پولینڈ نے, 4تھی دفعہ رابطہ کیا اور اس کا کام بن گیا, اور اس کو 3 ماہ کا ورک ویزا مل گیا. اب وہ پولینڈ چلا گیا. جو بھی میں اس کے لیے بڑا خوش تھا کہ یار اس کا کام ہو گیا. جو بھی وہ بھی آپ کی طرح یوٹیوب چینل دیکھ کے آیا ہے, تو آپ کو بھی آپ ہی کرنا ہوگا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, فار ایگزامپل میں خود بڑے پور گھر سے تھا, ایک بات کر رہا ہوں, اگر آپ آج کے دور میں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اچھے بھائی نہیں ہیں, آپ اچھے بیٹے نہیں ہیں, آپ اچھے باپ نہیں ہیں, آپ اچھے شوہر نہیں ہیں. تو پھر کس کو فرق پڑے گا؟ آپ کو پڑنا ہے. اگر آپ کے پاس اچھا پیسہ ہے تو یہ وقت ہے پیسہ کمانے کا. میں سچ میں کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور نکلیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ بہت پیارے پاپا ہیں, آپ بہت پیارے شوہر ہیں, دنیا کے بیسٹ ہسبینڈ ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ بہت اچھے بیٹے ہیں, دنیا میں ایسا بیٹا کوئی نہیں. آپ بہت اچھے بھائی بھی ہیں. اور آخر میں بات رہی, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ بہت اچھے ایک رشتہ دار کے طور پہ مانے جاتے ہیں. اب کرنا آپ نے ہے, ریلائن گروپ پولینڈ دیں گے نیٹ میں تو آ جائے گی ویب سائٹ, اس میں جا کر سرچ آپ نے کرنا ہے. اور دوسری ویب سائٹ ہے جاب پولینڈ, اس میں جا کے بھی آپ جائیں گے تو سرچ کریں گے, اس میں بھی جابز مل جائیں گی. مجھے اجازت دیں, کر رہے ہیں آپ, اور بس سنا ہے تو اس کو سرچ کریں اور اپلائی کریں. مجھے دعا میں یاد رکھیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں, سوری. تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. آپ ویڈیو دیکھتے ہیں, سبسکرائب نہیں کرتے, پلیز اس کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.